السلام علیکم ویورز، امید کرتی ہوں سب خیریت سے ہوں گے اور سب کے لیے قرآن پاک کا یہ ترجمہ مددگار ثابت ہو رہا ہوگا۔ اللہ پاک سے دعا ہے کہ اللہ پاک ہمیں اس کو صحیح معنوں میں سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے، ہماری ناقص عقل کو اتنی طاقت عطا کرے کہ ہم اس کو صحیح سمجھ سکیں اور اس کے مطابق اس پر عمل کر سکیں۔ ہماری سورہ آل عمران چل رہی ہے اور چوتھے پارہ کا 7واں رکوع ہم نے شروع کیا ہوا ہے۔ اس کا آج آخری حصہ ہے، ہم انشاءاللہ اس کو آج مکمل کر لیں گے۔ پچھلے حصہ میں ہم نے جنگ احد کے بارے میں پڑھا، پھر اللہ پاک نے منع فرمایا کہ کافروں کی اطاعت نہ کرنا ورنہ وہ تمہیں کفر کی طرف لوٹا دیں گے، اور سب سے بہتر مددگار اللہ کی ذات ہی ہے۔ پھر اللہ پاک نے کس طرح سے بیان کیا کہ اللہ سینوں کے رازوں کو جاننے والا ہے، جو کچھ تم چھپاتے ہو یا جو ظاہر کرتے ہو سب اللہ کی ذات ہی جانتی ہے۔ آج دیکھیں اللہ پاک کیا ارشاد فرماتا ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ان الذین، بے شک جو لوگ تولوا، پیٹھ پھیر گئے تھے، منکم، تم میں سے، یوم، اس روز، التقل جمعانی، مقابلہ میں نکلے تھے دونوں لشکر، انما، تو، انما استزلہم الشیطان، تو پھسلا دیا تھا انہیں شیطان نے، ببعدی، بوجہ کسی کے، ما کسبوا، ان کے عمل کے، وَلَقَدْ عَفَا اللَّهُ، بے شک معاف فرما دیا اللہ تعالیٰ نے، عنہم، انہیں، ان اللہ، بے شک اللہ تعالیٰ، غفور حلیم، بخشنے والا نہایت حلم والا ہے۔ اب پھر خطاب مومنین صادقین سے ہے، ان مصیبتوں کی بھٹی میں تمہیں اس لیے ڈالا گیا کہ کھوٹا کھرا الگ الگ ہو جائے اور لغزش کا میل کچیل دھل جائے۔ اس افراتفری میں جو لوگ بھاگ کھڑے ہوئے تھے، انہیں پہلے خوشخبری سنائی گئی کہ اللہ پاک نے ان کی غلطی معاف فرما دی ہے۔ ان کی مزید تسکین خاطر کے لیے ان کو اس خوشخبری کو دہرایا جا رہا ہے کہ انہیں معاف کر دیا، بے شک اللہ پاک معاف کرنے والا ہے۔ ایک دفعہ حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ اور حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالی عنہ میں کسی بات پر تیز کلامی ہو گئی، تو حضرت عبد الرحمن نے حضرت عثمان سے کہا کہ تمہیں کوئی حق نہیں پہنچتا کہ مجھے برا بلا کہو، کیونکہ میں بدر میں شریک تھا اور تم غیر حاضر تھے، میں نے بیعت رضوان کی اور آپ نے نہیں کی، اور میں احد میں ثابت قدم رہا اور تم نہ رہے۔ تو حضرت عثمان نے جواب دیا کہ غزوہ بدر میں میری غیر حاضری کی خاص وجہ تھی کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی صاحبزادی، جو کہ حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ کی زوجہ مبارک تھیں، بیمار تھیں، اور میں نے ان کی تیمارداری اور خدمت گزاری کی، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے مجاہدین بدر کے سے اجر کی خوشخبری دی اور مال غنیمت سے مجھے ان کے برابر بھی حصہ دیا، اور بیعت رضوان کے وقت حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا سفیر بن کر کفار مکہ کے پاس گیا ہوا تھا، اور جب آپ لوگ بیعت کر چکے تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا دایاں ہاتھ اپنے بائیں ہاتھ پر رکھ کر فرمایا کہ یہ عثمان کی طرف سے ہے، اور میرے دائیں اور بائیں ہاتھ سے سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا دایاں اور بایاں ہاتھ میرے لیے 1000 درجہ بہتر ہے۔ باقی رہا غزوہ احد کا حادثہ، تو اس کے متعلق خود اللہ کریم نے فرمایا ہے کہ اللہ پاک نے انہیں بخش دیا۔ یہ جواب سن کر حضرت عبد الرحمن کو خاموش ہونا پڑا۔ اللہ پاک کی ذات بہت بڑی ہے، قربان جائیں ان عظیم ہستیوں پر جنہوں نے اس طرح سے زندگیاں گزاری ہیں۔ اللہ پاک ہمیں ان کی خاک کے برابر بنا دے، ان کے برابر تو ہم نہیں بن سکتے، کبھی بھی نہیں بن سکتے۔ ان مشکلات کا تو ہم سوچ بھی نہیں سکتے ہیں، اور ان کو برداشت کرنا تو دور کی بات ہے۔ ہمیں تو آج ذرا سی کو مشکل آ جائے تو ہم رونے پیٹنے بیٹھ جاتے ہیں، شکوے شکایتیں شروع کر دیتے ہیں،
جبکہ وہ تو اتنی عظیم ہستیاں ہیں، اپنا سب کچھ گوا کے بھی الحمدللہ کے نعرے لگاتے تھے، الحمدللہ کہتے اپنے سر سجدے میں رکھتے تھے، اور ہر حالت میں اللہ کی ذات پر قربان ہونے کے لیے تیار رہتے تھے، اللہ کے دین پر قربان ہونے کے لیے تیار رہتے تھے۔ اللہ پاک ہمیں بھی کم از کم اتنا تو بنائے کہ ہم بروز قیامت اپنے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے امتی ہونے کا دعویٰ تو کر سکیں کہ ہم نے کچھ تو اعمال کیے جو کہ ہمیں شرمندگی سے بچا سکیں۔ اللہ پاک ہمیں صحیح معنوں میں مومن بنائے اور ہمارے گناہوں کو بخش دے اور ہماری مدد فرمائے۔ آج ہمارا رکوع مکمل ہوا الحمدللہ 7واں۔ اب ہم انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو میں 8واں رکوع شروع کریں گے۔ تب تک کے لیے اللہ حافظ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔